ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا۔ یہ بحرین ایک ملک ہے نا، پہلے تو یہ سرزمین حجاز کا ایک حصہ تھا، اور بحرین کہتے ہیں دو دریاؤں کو، جہاں دو دریا ملتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بحرین کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی اس کا نام بحرین ہی ہے۔ تو اس علاقے کو، اس خطے کو، تو وہاں پر آپ نے بھیجا جزیہ لینے کے لیے۔ تو جب وہ لے کے آئے جزیہ، تو بہت مال دولت، کافی جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ آپ واپس آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب جو انصار تھے اور سب مسلمانوں میں اس کو تقسیم کیا، اور دیکھا کہ سارے بہت خوش ہیں، بھائی بہت مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھا کہ بھائی اچھا، یہ اس سے ایک چیز ضمناً بتا رہا ہوں، یہ فطری بات ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کہ کسی نعمت کا ملنا، کہ اگر کسی کو آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، آپ پیسہ کماتے ہیں جائز طریقے سے، تو خوش ہوئے، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے بھائی، اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ یہ فطری طور پر انسان خوش ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو ہدیہ دے، گفٹ دے، آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ کو تحفہ ملتا ہے، آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی چیزیں، دنیاوی تو نہیں ہے، ضرورت کی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں انسان اگر خوش ہوتا ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ اس میں برائی کیا ہے کہ بھئی اگر کسی نے کوئی پیسے کمائے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ خوش ہو سکتا ہے، ایز لانگ کہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کمائیں جتنا کمانا ہے، خوش ہوں جتنا خوش ہونا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا کہ بھئی یہ سارے خوش ہو رہے ہیں، کہ سب دیکھیں ایسے حالات میں مال کا مل جانا، کھانے پینے کی اشیاء کا مل جانا، اور اتنے برے حالات میں، اس وقت میں ایسی ضمناً عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں، تو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ابھی غزہ کی جو صورتحال ہے، اور وہاں پہ اگر کسی کو کھانے کو مل جاتا ہے، اور اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ کھانا ہی ہے نا، خوراک ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو جی نہیں سکتے۔ کسی کو صاف پینے کا پانی مل جاتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کو دوا مل جاتی ہے، کوئی زخمی ہے اس کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، تو وہ خوش نہیں ہوگا بھائی؟ خوش ہوگا نا، اس کے چہرے پہ تھوڑی سی تو خوشی آئے گی نا۔ تو اسی طرح صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ اور اچھا ایک چیز کہ اب آگے بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہاری خوشیوں کو بڑھائے، اللہ تمہیں اور مسرور رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ دعائیں دیں اللہ کے رسول نے۔ یعنی اس وقت میں دیکھا کہ سب خوش ہیں، جائز طریقہ ہے، تو آپ نے بھی کہا بھائی خوشی کا موقع ہے، خوش ہونا چاہیے، اور دعائیں بھی دی، اور دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ایک مختصر سا خطبہ بھی دیتے تھے۔ جب آپ دیکھتے تھے کہ بھئی کوئی معاشرے کے اندر جو کوئی صورتحال ہے، کوئی بھی، تو آپ تھوڑی سی بات بھی کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بھئی آج تم لوگ بہت خوش ہو، اور ہونا بھی چاہیے، اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ مجھے تم پر جو ہے نا اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ولیکن اخشیٰ علیکم کثرت المال، کہ ولیکن لا اخشیٰ علیکم الفقر، کہ مجھے تمہارے پہ اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر اور فقر فاقوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، غربت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، اس پر مجھے تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں، اس پر خوف ہے کہ جب تم پر مال بڑھ جائے، کثرت ہو جائے، تمہارے پاس مال زیادہ ہو جائے، تو اس کا مجھے اس پر خوف ہے کہ بھئی تم کسی برائی میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ کثرت مال جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تنافس پیدا کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے اس نے اتنا کمایا، میں اتنا کماؤں گا، اس کے بعد اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، اس نے اتنا کر لیا، اس نے یہ بلڈنگ بنائی، میں یہ بناؤں گا، اس نے یہ کیا، میں وہ کروں گا۔ ایسے ہی ہے نا، اس نے یہ گاڑی خریدی، میں یہ گاڑی خریدوں گا، اس نے ایک کاروبار شروع کیا ہے یہ والا، میں بھی یہ کروں گا، تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسی طرح سے تمہارے درمیان بھی مقابلہ شروع ہو جائے گا، اور فرمایا کہ جب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو جیسے تم سے پہلی قومیں ایسا کرتی تھیں کہ مقابلہ کرتی تھیں، تنافس کرتی تھیں کثرت مال کے اندر، اور پھر کہا کہ جس طرح سے
وہ ہلاک ہوئیں تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، یہ مجھے اور آپ کو کہا۔ تو کیا کہ آپ نے پہلے تو مبارکباد بھی دی اور جو فطری بات ہے اور خوشی کا اظہار کیا، سب کچھ کیا، لیکن متنبع بھی کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی مال کی کثرت آ گئی تو ایک دوسرے سے حسد، جیلیسی، ہرس۔ یہ جو ہرس ہے نا، ہرس، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے ہرس، یہ دونوں بڑی خطرناک بیماری ہیں۔ آج ہم کینسر کو بیماری سمجھتے ہیں، جو ہارٹ ڈیزیز ہیں ان کو بیماری سمجھتے ہیں، اور دوسری بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہیں، لیکن ان دو جو خاص روحانی بیماریاں ہیں نا، ان کو بیماری نہیں سمجھتے۔ ایک ہے حسد اور دوسرا ہے حرص۔ یہ حرص کیا چیز ہے؟ حریص آدمی۔ حریص آدمی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ جو دنیا ہے، اس سے اس طرح کی جو دو دنیا، یعنی دنیا اور اس کے بقدر اور دو گنا کر دی جائے اور کسی انسان کو دے دی جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو یہ حریص آدمی جو ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اور یہ حرص ہی نے ہمیں برباد کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ خاندان کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، جو بھائیوں میں جھگڑے ہیں اور فیملیز میں پرابلمز ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بھئی زیادہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ پیسہ کمانا ہے، اور اس دوڑ کا کوئی اختتام تو ہے نہیں، کوئی یعنی فنیشنگ پوائنٹ تو ہے نہیں۔ تو اب یہ حرص ہے، یہ انسان کو برباد کر دے۔ حریص آدمی کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ حریص آدمی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ اور دوسری چیز ہے حسد۔ یہ جو حسد ہے، یہ بھی اس نے بھی لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں، میں اکثر ٹور کرتا ہوں، میرے ساتھ دوست احباب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کئی نوجوان ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی ماشاءاللہ اس ملک میں، کافی پیسہ کمایا، ان کے پاس ماشاءاللہ بڑے اچھے کاروبار ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ تو عام طور پہ جب میں ان کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ کرے کہ وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، بہت سارے دوست ہیں میرے سے، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی اپنی رولیکس گھڑی دکھا رہا ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بڑی گاڑی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی بڑی کاروبار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دن میں یہ سب بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو وہ بات کیا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ تباہی و بربادی کب ہوتی ہے۔ تباہی و بربادی جب ہوگی، ایک تو آپ شو آف ہرگز نہ کریں، اچھا پہنیں، اچھا، اور بائی دا وے یہ میری گھڑی جو ہے یہ رولیکس نہیں ہے، یہ جو ہے جارجو آرمانی کی گھڑی ہے، اور یہ مجھے جو ہے وہ جواد ہے نا باہر بیٹھا ہوا ہے ابھی جو میرے ساتھ ہوتا ہے، اس نے مجھے گفٹ کی ہے۔ تو اور یہ اس نے لی تھی یہ یعنی ڈسکاؤنٹ پرائس پہ، میرے خیال میں 88 پاؤنڈ کی لی تھی۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رولیکس پہنی، اگر اللہ، میں پہن بھی سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں خرید نہیں سکتا، میں خرید سکتا ہوں اور پہن بھی سکتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ہے نا فوراً فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ 8-10 دوست ہیں، سارے ہی پیسے والے ہیں، خوشحال ہیں۔ اب اس میں اگر آپ ہر وقت پیسوں کی بات کریں گے، او میں نے یہ ڈیل ماری، میں نے اتنے پیسے بنا لیے، میں نے یہ کر لیا، تو اس میں کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو حسد شروع ہو جاتا ہے، اور حسد کی بنیاد پہ اندر ہی اندر اس کو کوئی نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، کچھ ہے اب سفر کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ بزنس کلاس میں بیٹھ گئے تو کچھ نہیں بیٹھے، اب وہ اترنے کے بعد ایک دوسرے کا ریکارڈ لگا رہے ہیں، یار تو نے تو پیسے ضائع کیے، اتنے پیسے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں مجھے بیٹھنا تھا، وہ کہہ رہا ہے نہیں۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یار دیکھو یہ کر رہا ہے، کامیابی تو اس کو مل رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ حالانکہ آپ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سامنے والے کی باتیں اور اس کا وہ شو آف کرنا اور اس طریقے سے اپنا پیش کرنا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کو آگے نکلنا ہے، آپ کو اور پیسہ کمانا ہے، تو اس میں ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بال پہ چھکا لگے۔ بھائی پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے صحیح جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، صحیح طریقے کا، تو آپ پھر غلط فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کتنے دوستوں کو میں نے کہا، میں اچھی طرح یاد ہے جب یہ دبئی کا کام کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، اور یہ 2004، 5، 6 کی بات بتا رہا ہوں، تو اکثر دوستوں کو کہتا تھا کہ بھائی ہمارے کچھ دوست تھے، انہوں نے بیویوں کا زیور بیچا، وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر بیچ کے انویسٹمنٹ کی، وہ سب تباہ ہو گئی۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ دوسروں کو دیکھ کر آپ اگر آپ کسی کا گال لال ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ جی آپ اپنے منہ پہ تھپڑ مار مار کے اس کو آپ نے سرخ کرنا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اس کا لال ہے، سرخ ہے تو ٹھیک ہے یار،
جو میرا ہے وہ میرا رنگ میرا ہے، وہ اس کا ہے اس کا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے نا کہ لوگوں کے محلات کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو آنکھ نہیں لگائی جاتی۔ بھائی شکر کرو یار تمہارے پاس گھر ہے رہنے کو، اگر اگلے نے 3 ملین کا لے لیا تو آپ سوچ میں پڑ گئے، اسی ٹینشن میں ہے کہ یار وہ 3 ملین میں چلا گیا اور میں ابھی تک 2 ملین کے گھر میں رہتا ہوں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی ایک انکل ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میرا بڑا بیٹا جو ہے اس نے ابھی گھر خریدا ہے 8 ملین کا، اور چھوٹا بیٹا جو ہے اس کے پاس جو گھر ہے اس کی ورتھ ہے کوئی 5 ملین کے قریب۔ اب وہ چھوٹا تنگ کر رہا ہے، روزانہ لڑ رہا ہے کہ جی اس نے 8 ملین کا لیا ہے، مجھے بھی لینا ہے اور مجھے پیسے دیں۔ تو وہ مجھے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں ایسی شکل دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اچھا انکل یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ایک 1 بیڈ روم کا فلیٹ نہیں لے سکتے۔ میں نے اسی طرح کہا میرا تو انداز یہی ہے، میں کسی کے پیسے کے روب میں بھی نہیں آتا اور کسی کی اس میں بھی روب میں نہیں آتا۔ میں نے کہا انکل یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، بیچارے کونسل کی لسٹ کے اندر ہیں اور بیچارے ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک گھر میں 4 فیملیاں رہ رہی ہیں اور فلیٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے بچے جو ہے اتنے ماشاءاللہ کہ اس بات پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو لے جائیں، دکھائیں یہاں لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ ہے کہ آپ نے ان کو مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں پیسوں کی دوڑ ہے، ہر وقت پیسہ 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 پیسہ، صبح دوپہر شام رات دن جب پیسہ پیسہ کرو گے اور بچے جب آنکھ کھولیں گے اور وہ یہی دیکھیں گے کہ بھئی پیسہ ہے، چیزیں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں اور ڈائمنڈ کی جیولری ہے، رولیکس گھڑیاں ہیں اور فلانا ہے، تو وہ بچوں نے بھی تو یہی کام کرنا ہے۔ بھائی جب ان کی تربیت ہی یہی ہوئی ہے تو آپ نے نہ بچوں کو قناعت سکھائی، نہ بچوں کو کفایت شعاری سکھائی ہے، نہ آپ نے بچوں کو کسی قسم کا دینی علم دیا ہے، تو وہ پھر دشمنیاں ہوں گی، پھر جو ہے وہ حسد پیدا ہوگا، حرص پیدا ہو جائے گی، پھر آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ لڑیں گے ایک دوسرے سے۔ تو لہٰذا یہ عام طور پر ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہمیں حرص سے بچنا ہے۔ جو آدمی قناعت پسندی کا اختیار کرتا ہے، کفایت شعاری اختیار کرتا ہے، جو آدمی اپنی چادر کے جتنی اس کی چادر اتنے ہی وہ پاؤں پھیلاتا ہے، وہ آدمی ٹھیک رہتا ہے۔ جب آپ اپنی ٹانگوں سے زیادہ، اپنے قد سے زیادہ چادر پھیلائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ گزارش کرنی تھی کہ بھائی ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ تم جب تک اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، جب تک تم شکر کرتے رہتے ہو میں تمہیں اور دیتا رہتا ہوں۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کو انجوائے کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور اس کو حقیر مت سمجھیں، جو نعمت بھی ہے۔ اب نعمتوں میں کیا ہے؟ الحمدللہ اگر آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھا، تو نے مجھے صحت عطا کی ہے، اور اللہ تو میرے پر اسی طرح سے کرم کر اور اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ اور اس کو خراب نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اولاد دی۔ اگر اللہ نے آپ کو بیوی دی ہے اور آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے اور کفایت شعار ہے اور اچھی سگڑ ہے، تو شکر ادا کریں۔ لوگوں کی بیویاں دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ دوسروں کی بیویوں کو دیکھ کر اپنی بیوی کی ناشکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہذا اس پہ شکر ادا کریں۔ اور جس خاتون کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا شوہر دے دیا ہے اور وہ شوہر محبت کرنے والا ہے، وہ بدتمیزی نہیں کرتا، وہ ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ خیال رکھتا ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، تو شکر کریں۔ یہ نہیں کہ اس کو اور دبانے کی کوشش کریں، اس کو اور کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کہ اس کو مجبور کریں کہ وہ جو ہے وہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس سے ہٹ جائے۔ تو لہذا عورتوں کو بھی شکر کرنا ہے، مردوں کو بھی شکر کرنا ہے، اور ہر جو نعمت، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو بھائی اچھا الحمدللہ آپ کریں، اس کو بڑھائیں، لیکن لوگوں کے کاروبار کو دیکھ کے نہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کی کیپیسٹی بھی ہے؟ ہمارا ایک دوست ہے، ایک دکان تھی اس کی اور بہت اچھا کما رہا تھا، بہت اچھا زبردست، اور کنٹرول میں تھی، فیملی کو ٹائم دے رہا تھا اور ہر چیز کر رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا۔ لوگوں کے کہنے کے اوپر دوسری کھول لی۔ اب جب دوسری کھول لی تو پہلے سے کے اوپر بھی پرابلم شروع ہو گئی، دوسری بھی پرابلم شروع ہو گئی، 4.5 لاکھ پاؤنڈ بھی لگا دیے۔ اب وہ 4.5 لاکھ پاؤنڈ لگ گئے تو اور ٹینشن شروع ہو گئی، اور
تو اب وہ پریشان ہے. مجھے کہتا ہے یار میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا غلط فیصلہ کیا. تو میں نے کہا بھائی جب کر رہے تھے تو اس وقت سوچتے کہ تمہاری کیپیسٹی بھی ہے یا نہیں ہے, تم کیا اس کو ہینڈل بھی کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے. تو اگر نہیں کر پانا تھا تو بھائی کیا ضرورت پڑی تھی, اچھی خاصی زندگی, گاڑیاں, گھر, سب کچھ کھا رہے ہو پی رہے ہو, اور کیوں تم جو ہے تمہیں ملینر اور بلینر ہونا ہے, وہ بھی ہو جاؤ گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو لہذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب جب فیصلے ہمارے جو ہے نا بڑے غلط ہوتے ہیں اور ہم وہ فیصلے لوگوں کو دیکھ کے کرتے ہیں, لوگوں کے, تو لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.